السعی، جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، یعنی جناب اسماعیل، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا یہ بتاؤ تم کیا دیکھتے ہو؟ بیٹے نے جواب میں کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اسے انجام دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب یہ یہاں تک ہم نے جو ہے وہ گفتگو کل کی آیت کے اوپر کہ جناب اسماعیل نے کیا کہا کہ آپ مجھے کس میں سے پائیں گے؟ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب آگے کی آیت ہے، اس صبر کے ذیل میں دیکھیے گا، فلما اسلم، جب باپ اور بیٹا دونوں تسلیم ہو گئے خدا کی بارگاہ میں، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے ابراہیم کو فلما اسلم وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جب باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، جو تمہیں حکم دیا تھا وہ تم نے انجام دے دیا۔ اب جب تم نے حکم انجام دے دیا تو ہم کیا دیں گے؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والے کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور ابراہیم ہم نے یہ تمہارا بہت ہی کھلا ہوا امتحان لیا۔ قرآن مجید میں یہ اس مقام پر امتحان کا تذکرہ بہت سی جگہوں پر آیا ہے، مگر یہاں پر کیا کہا گیا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، ہم نے یہ تمہارا بہت ہی کھلا ہوا امتحان لیا۔ یہاں تک بات آ گئی۔ آگے آیت کیا کہتی ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو، ترجمے پر غور کیجئے گا کیونکہ اب گفتگو اسی ترجمے پر ہوگی، ہم نے اس قربانی کو فدیہ کر دیا ایک بڑی قربانی سے۔ عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ایک بڑی قربانی سے۔ یہاں تک ہیں آپ حضرات میرے ساتھ؟ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے ایک بڑی قربانی سے بدل دیا، ہم نے ایک بڑی قربانی کو اس کا فدیہ بنا دیا۔ اصل ترجمہ یہ ہونا چاہیے فدیہ بنا دیا۔ اب ذرا یہاں تک آپ آئے ہیں تو تھوڑا سا ایک اعتراض آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں، ایک سوال آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہمیشہ قاعدہ یہ ہے کہ چھوٹی چیز کو بڑی چیز کا فدیہ بنایا جاتا ہے نا؟ یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، بڑا اہم قاعدہ ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چیز کو بڑی چیز کا فدیہ بنایا جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارے شہر کراچی کی مثال ہے، بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک شخص بائک پہ جا رہا تھا، کچھ حضرات آئے، انہوں نے اسلحہ نکالا اور کہا کہ موبائل دے دو۔ تو اب عقل کیا کہتی ہے؟ موبائل دے دو یا جان دے دو؟ عقل یہ کہتی ہے کہ موبائل ان کے حوالے کر دو اور اپنی جان بچا لو۔ کیوں؟ یہ عقل نے کہاں سے قانون دیا؟ کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ چھوٹی چیز کو بڑی چیز کے لیے قربان کر دیا جائے۔ مثال آ گئی نا؟ تو ہمیشہ
چھوٹی چیز کو قربان کر دیا جاتا ہے، بڑی چیز کو بچایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں فدیہ۔ اب یہاں پر لفظ فدیہ آ رہا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم کے ذریعے سے اسے بچا لیا۔ تو یہ قاعدہ ہی درست نہیں ہے نا؟ اعتراض آپ کے ذہن میں واضح ہو گیا؟ تو اب پہلے ہم حل کرتے ہیں کہ یہ ذبح عظیم کیا ہے، پھر ہم حل کریں گے کہ یہ فدیہ کیا ہے۔ تو اب ہم نے کہا اچھا بھائی، مسلمانوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ ذبح عظیم کیا ہے کہ اسماعیل کو خدا نے بچا لیا اور ذبح عظیم سے اسماعیل کی قربانی کو بدل دیا۔ تو جب مسلمانوں کی کتابیں کھولی تو تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ پروردگار عالم نے اسماعیل کے مقام پر ایک موٹا تازہ دمبا بھیجا۔ تو کیونکہ وہ دمبا بڑا موٹا تھا، بڑا تازہ تھا، بڑا پھیلا ہوا تھا، بڑا وزنی تھا، اس لیے خدا نے کہا ہے عظیم۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی خدا نے یہاں پر ذبح عظیم کیوں کہا؟ کیونکہ وہ دمبا بڑا موٹا تھا، اور دمبا جنت سے آیا ہوا تھا۔ تو ہم نے کہا حضور دمبا جتنا بھی موٹا ہو مگر مقابلے میں اسماعیل ہے، دمبا جنت سے ہی کیوں نہ آیا ہو مگر مقابلے پر اسماعیل ہے، تو جب مقابلے پر اسماعیل ہے تو دمبا عظیم کیسے ہو گیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ عظیم ہے کیا، اس کو ڈھونڈو۔ کہا جی ہمیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دمبا بڑا تھا، موٹا تھا، تازہ تھا، جنت سے آیا ہوا تھا۔ ہم نے کہا چلیں آگے آیت کو ایک آیت آگے اور پڑھ لیں تو آپ کو شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ کہا جی آگے کی آیت کیا ہے؟ تو خدا فرماتا ہے وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے اس قربانی کو چھوڑ دیا۔ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عظیم کو مت ڈھونڈو، یہ دیکھو کہ بعد میں کون سی بڑی قربانی آئی، یہ ڈھونڈو نا کہ بعد میں کون سی بڑی قربانی آئی۔ تو اب کوئی بھی قربانی آپ لے لیجئے، وہ اسماعیل کا بدل نہیں بن سکتی، کیونکہ عظیم کہنا غلط ہو جائے گا، سوائے کربلا کی قربانی کے۔ لہذا آپ جب حسین ابن علی کی قربانی کو دیکھا جائے گا تو بات سمجھ میں آئے گی، وہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل کی قربانی کو بدل دیا ایک بڑی قربانی سے۔